دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ اپنے منہ میں دانتوں تلے کپڑا رکھ لو، تمہاری چیخوں سے گھر والے اٹھ جائیں گے۔ آج تمہاری ماں کا بدلہ تمہارے جسم سے لوں گا، 1 سال کی آگ ٹھنڈی کروں گا۔ عالیہ کی شادی اس کی پھپھو کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ بارات والے دن لڑکے کی ماں کو سب نے تانے دیے تھے۔ میرا نام سویرا ہے۔ میری زندگی کی کہانی عام نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ سب کچھ تھا جو شاید کسی عورت کے نصیب میں نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں ایک مضبوط عورت تھی، جنہیں لوگ پورے خاندان میں بڑی تیز اور ہوشیار عورت کہا کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں وہ کڑوا سچ ہوتا تھا جو کسی کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اور سب سے بڑا دکھ ان کی نند یعنی میری پھپھو سمینا نے دیا تھا۔ ماں بتاتی تھیں کہ جب وہ شادی کر کے اس گھر میں آئیں تو پھپھو جوان جہان تھیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے مزاج میں ایک عجیب سی کڑواہٹ تھی۔ وہ ہر بات پر ماں سے الجھ پڑتی تھی، جیسے کسی کو سکون سے جینے ہی نہ دینا چاہتی ہوں۔ نند بھابھی کی وہی روایتی نفرت تھی جو اکثر گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کبھی کھانے پر بات ہوتی تو وہ کہہ دیتی کہ کھانا ٹھیک نہیں بنا، کبھی کسی کام میں دیر ہو جاتی تو تانے دینا شروع کر دیتی۔ ماں کے لیے وہ دن بڑے بھاری ہوتے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ اس گھر میں کوئی ساس نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھا، صرف یہ پھپھو تھیں جو خود کو گھر کی مالکن سمجھتی تھیں اور میری ماں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ پھر وقت گزرا اور ایک دن پھپھو کی شادی ہو گئی۔ ماں کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہتی تھیں کہ اس دن جب سمینا کی رخصتی ہوئی تو انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی، لیکن خوشی اس بات کی نہیں تھی کہ پھپھو کی شادی ہو گئی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ چلی گئی تھیں اور اب ماں کو کچھ سکون ملے گا۔ ماں نے اس دن کہا تھا کہ آج پہلی بار اس گھر میں چین کی سانس لی ہے۔ میں جب ماں کی یہ باتیں سنتی تھی تو حیران ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنی نفرت تھی تو کیا بعد میں کبھی میل جول ہوا تھا؟ ماں کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، نفرت ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ پھپھو کی شادی کو صرف 2 سال ہی گزرے تھے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پھپھو کا بیٹا 1.5 سال کا تھا، جس کا نام عزم تھا، اور میں تب پیدا ہونے والی تھی۔ ماں کہتی تھیں کہ اس دن جب انہیں خبر ملی کہ سمینا بیوہ ہو گئی ہے تو ان کے دل میں عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ شاید ان کی ساری خوشیاں واپس چھن جائیں گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ چند ماہ بعد پھپھو واپس اسی گھر میں آ گئیں۔ وہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر لہجے میں وہی پرانی تیزی موجود تھی۔ انہوں نے دوبارہ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ اپنی باقی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر چکی ہیں۔ بابا نے جب یہ سنا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا، بلکہ وہ خوش ہوئے کہ چلو بہن گھر میں ہے، اب بیوی اکیلی نہیں رہے گی۔ بابا کا مزاج تھوڑا شکی تھا، اس لیے انہیں یہ بہت اچھا لگا کہ گھر میں بہن موجود رہے گی۔ جیسے چوکیدار کی حیثیت سے انہوں نے پھپھو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھپھو کا رویہ شروع میں نرم تھا۔ وہ ماں سے نرمی سے بات کرتی تھیں اور خود کو مظلوم ظاہر کرتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ وہی پرانا رویہ واپس آ گیا۔ وہ کبھی کسی بات پر طنز کرتی، کبھی باورچی خانے کے کاموں پر تنقید کرتی، اور کبھی بابا کے سامنے ماں کی شکایت کر دیتی تھیں۔ ماں برداشت کر لیتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اب ان کے پاس لڑنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی آنے والی اولاد کے انتظار میں تھیں۔ میں اسی ماحول میں پیدا ہوئی جہاں ایک عورت کی خاموشی کے پیچھے ہزاروں دکھ چھپے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ہم سب ایک ہی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے۔ عزم جب بڑا ہوا تو تھوڑا الگ مزاج کا نکلا۔ وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا تھا اور اپنی پڑھائی یا دوستوں میں مصروف رہتا تھا۔ میں بچپن سے ہی اس سے تھوڑا جھجکتی تھی، کیونکہ ماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ اس سے زیادہ بات مت کیا کر، لڑکا ہے، پرایا خون ہے، اور ہم نے بھی ماں کی بات مان لی۔ عزم میرے لیے ایک ایسا شخص بن گیا جو قریب رہ کر بھی ہمیشہ دور رہا۔ جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ماں نے فیصلہ کیا کہ پھپھو اور عزم کے لیے اوپر والا پورشن بنوا دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی الگ گزار سکیں۔ ماں نے ہی خرچ اٹھایا اور بابا نے بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جب سے عزم جوان ہوا ہے تب سے ایک حد ضروری ہے۔ کھانے کا بندوبست ایک ہی تھا، لیکن رہائش الگ کر دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد گھر میں کچھ سکون آ گیا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اوپر والے حصے سے کوئی آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ آتی ہے، جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں نیچے اترتا ہو۔ میں کئی بار چونک جاتی، لیکن ماں کہتی تھی کہ وہم ہے، شاید عزم نیچے آیا ہوگا پانی لینے، مگر میرے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا خوف بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو سب کی زندگی بدل دے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔
جو شروع کی کہانی تھی وہ تو صرف آغاز تھا، آگے جو ہونے والا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ پھپھو کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتی تھی کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، تم چھوٹی تھی، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، تمہاری ماں میرے آگے سے کھانا تک اٹھا لیا کرتی تھی مگر میں نے اسے پھر بھی معاف کر دیا۔ وہ یہ بات اس طرح کہتی تھیں جیسے وہ بہت بڑی قربانی دے چکی ہوں۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ شکایت اور دکھ کے نشانات ہوتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چبھن تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو خود درزن تھی، کپڑے سینا ان کا ہنر بھی تھا اور ان کی مجبوری بھی۔ وہ دن رات محنت کرتی، اپنا زیادہ تر خرچہ خود اٹھاتی، یہاں تک کہ عزم کی پڑھائی کا خرچہ بھی وہی دیتی تھیں۔ وہ اکثر ماں سے کہتی تھیں کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں اپنی قسمت خود کاٹوں گی، اور واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کی محنت نے انہیں سخت بنا دیا تھا۔ وہ کم بولتی مگر ان کے دل میں بہت کچھ دبا ہوتا تھا۔ عزم بہت خوبصورت اور مضبوط جسم والا نوجوان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جسے سمجھنا آسان نہیں تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اس کا انداز سب سے الگ تھا۔ پورا دن وہ ورزش کرتا رہتا جیسے کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ میں اکثر ہنس کر کہتی تھی کہ تم نے کیا کوئی جنگ لڑنی ہے جو اتنی تیاری کرتے رہتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ ہاں، ایک جنگ ضرور لڑنی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر وہ کس جنگ کی بات کرتا ہے مگر وہ آگے کبھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ بابا کہا کرتے تھے کہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے، اس لیے وہ تھوڑا کھویا کھویا رہتا ہے، اس کے دل میں خلا ہے جسے کوئی نہیں بھر سکتا۔ بابا کو عزم سے بڑی محبت تھی، وہ اسے بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، اور عزم بھی بابا کے ساتھ ہمیشہ ادب اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام کرتا تھا جو ایک مرد کے کرنے والے ہوتے ہیں، چھت ٹھیک کرنی ہو یا موٹر کی مرمت، ہر کام وہ خود کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ حادثہ پیش آیا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ہسپتال میں جب ہم پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے پاس چند ہی گھنٹے ہیں، بہتر ہے کہ اپنے پیاروں کو بلا لیں تاکہ وہ ان سے آخری ملاقات کر سکیں۔ ماں کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں۔ میں مسلسل دعا کر رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے مگر بابا کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اب دنیا کے دکھوں سے تھک چکے ہیں۔ ان کے آخری گھنٹوں میں بابا نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس نے میری ساری زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے عزم کو اپنے قریب بلایا، ان کے لب کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا کہ گھر میں تو صرف عورتیں ہی رہ گئی ہیں، اب تم ہی اس گھر کے مرد ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سویرا سے شادی کر لو تاکہ وہ تمہاری بیوی بن جائے، تم اس گھر کے مرد بنو اور کاروبار بھی سنبھالو، کیونکہ میرے بعد اس خاندان میں کوئی نہیں جو ان سب کی ذمہ داری لے سکے۔ ماں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بار بار بابا سے کہتی رہیں کہ ایسا مت کریں مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نکاح ہو جائے تاکہ مجھے اطمینان ملے۔ عزم خاموش کھڑا تھا، پھپھو بھی کچھ نہیں بول سکیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جیسے وہ اس فیصلے سے خوش بھی نہ تھیں اور انکار بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ ماں نے بہت روکا مگر بابا کی آخری خواہش تھی، اس لیے کسی نے ان کی بات نہیں ٹالی۔ ہسپتال کے اسی کمرے میں جہاں بابا سانسوں کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، میرا اور عزم کا نکاح ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت میں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بابا کے پاس چند گھنٹے ہیں مگر انہوں نے 2 دن تک زندگی اور موت سے جنگ لڑی۔ وہ بار بار عزم کو دیکھتے اور پھر میری طرف نظریں موڑ لیتے جیسے کسی کو اپنی امانت سپرد کر رہے ہوں۔ آخرکار 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر جیسے سنسان ہو گیا، ہر کونے میں ان کی یاد باقی رہ گئی۔ ان کی تدفین ہو گئی اور 40 ماہ بھی گزر گیا مگر میرا دل ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ بابا اب نہیں رہے۔ میرا نکاح تو عزم سے ہو چکا تھا مگر ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار تھی، ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات تک نہیں کی۔ میں دن رات اللہ سے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اس گھر پر اب کوئی اور عذاب نہ آئے، کیونکہ بابا کا یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب تھا۔ بابا کے خاندان کی طرف سے بابا کی ایک چاچی تھیں جو پورے خاندان میں سب سے بڑی اور باعزت خاتون مانی جاتی تھیں۔ وہ گھر آئیں تو ان کی آنکھوں میں افسوس بھی تھا اور سمجھانے کا انداز بھی۔ انہوں نے ماں کے پاس بیٹھ کر کہا کہ بیٹی، اب 40 دن پورے ہو گئے، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اب تم اپنی بیٹی کو رخصت کر دو، اس کا نکاح ہو چکا ہے اور اب اس کا اپنا گھر ہے۔
ماں نے افسردہ لہجے میں کہا کہ چاچی کون سی رخصتی کر دوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے، میری بیٹی کے تو نصیب پھوٹ گئے ہیں، وہ ابھی بچی ہے، اس کے خواب بھی ادھورے ہیں۔ چاچی نے نرمی سے کہا کہ ایسے مت کہو، عزم اچھا بھلا مرد ہے، محنتی ہے، سلجھا ہوا ہے، اب تو سارا کاروبار بھی وہی سنبھال رہا ہے، وہ تمہاری بیٹی کا خیال رکھے گا۔ ماں کے چہرے پر تلخی آ گئی، انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں، ان ماں بیٹے کو تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا، گھر بھی، کاروبار بھی، اور اوپر سے میری پھول سی بیٹی بھی، ورنہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بڑے اور اچھے خاندان میں کرتی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، بابا کی آخری خواہش تھی۔ سب نے ماں کو چپ کروانے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا کہ اب بس کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، قسمت کے فیصلے پر صبر کر لو، اپنے شوہر کی آخری خواہش سمجھ کر بیٹی کو رخصت کر دو۔ رخصت کیا کرنی تھی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا تھا۔ ماں نے اجازت دی اور مجھے تھوڑا سا تیار کر دیا، جیسے ایک دلہن کو کیا جاتا ہے، لیکن گھر میں کوئی خوشی نہیں تھی، ہر طرف سوگ کا سایہ تھا۔ میں جب اپنے نئے کمرے میں آئی تو دل میں عجیب سا احساس تھا، جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، عزم ابھی تک نہیں آیا تھا، میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، میری دھڑکن تیز تھی، مگر دل میں خوف بھی تھا۔ ماں کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے، وہ عورت جو ساری زندگی خاندان والوں پر حاوی رہی تھی، آج خود بے بس تھی۔ جن لوگوں کو وہ کمتر سمجھتی تھی، آج وہی لوگ اس کے سمدھی بن گئے تھے۔ شوہر دنیا سے جا چکا تھا اور اب گھر جائیداد اور کاروبار سب کچھ عزم کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، باہر آسمان پر سناٹا تھا، جیسے ساری دنیا سو گئی ہو، مگر میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری قسمت کی رات شروع ہونے والی ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات مجھے کہاں لے جائے گی۔ عزم کمرے میں آیا تو چپ چاپ تھا، ظاہر ہے ہمارے گھر میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا، ابھی اتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس منہ ہاتھ دھونے گیا، پھر واپس آیا، اپنی گھڑی اتار رہا تھا۔ اسے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہننے کا شوق تھا، جو اس کے ہاتھوں میں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ اتار کے شیشے کے آگے رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں سو جاؤں، کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا کہ جب انتظار ہی کر رہی تھی تو پھر آنے کے بعد سونا کیوں چاہتی ہو؟ میں سمجھی نہیں، اس کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے کہا کہ آج ہماری شادی کی رات ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، تو پھر شادی کی رات تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی اور تمہیں نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، شادی کی رات شروع نہیں ہوئی، ابھی میرا باپ اس دنیا سے گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی نہیں گیا، تمہارا باپ اس دنیا سے 40 دن ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے، تم میری بیوی ہو، یہ میرا بستر ہے، جو میرا فیصلہ ہوگا، جو میرا حکم ہوگا، وہی تمہیں کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تمہیں کوئی احساس نہیں کہ میرا باپ اس دنیا سے گیا؟ اس نے کہا تو پھر 40 دن سے تم نے کھانا نہیں کھایا، تم نہائی نہیں ہو، تم نے کپڑے نہیں بدلے، اپنے بالوں میں کنگھا نہیں پھیرا، اس ٹائم تو تمہیں یہ یاد نہیں تھا کہ تمہارا باپ اس دنیا سے گیا ہے، اب تمہیں یاد آ رہا ہے جب تمہیں میرے پاس آنا تھا۔ میں نے کہا میں کیوں آؤں گی تمہارے پاس، میں تو تمہارے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی، ہماری شادی تو بابا کی آخری خواہش تھی۔ وہ کہنے لگا لیکن اب ہماری شادی ہم دونوں کے بیچ ایک بہت بڑی حقیقت بن چکی ہے، جس کو نہ تم انکار کر سکتی ہو نہ میں، اور میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد نہیں کہوں گا کہ یہ میرا کمرہ، یہاں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ وہ قریب آیا اور اس نے ایک رومال میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا کہ یہ کس لیے؟ کہنے لگا کہ زندگی بھر آنسو صاف کرنے کے لیے، لیکن ابھی اس کو اپنے منہ میں ٹھوس لو، کام آئے گا تمہارے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ تمہاری ماں نے میری ماں پہ جو ظلم کی ہے نا، اس کا بدلہ لینا ہے تم سے۔ میرا دل ڈر گیا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر تمہارے باپ نے نہیں بنایا تھا، یہ گھر میرے دادا کا تھا، یہ کاروبار بھی ان کا تھا، جس پر اگر تمہارے باپ کا حق تھا تو میری ماں کا بھی کوئی حصہ تھا، اور ابھی بھی ہے۔ لیکن جب میری ماں بیوہ ہو کر یہاں پر آئی، تمہاری ماں نے کون سا ظلم نہیں کیا تھا؟ میری ماں کے اوپر کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک ان کو طعنے دیے، ان کو نیچا محسوس کروایا۔ میری ماں نے میرے لیے قربانی دی، عین جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود اس نے دوسری شادی نہیں کی تاکہ مجھ پر ستیلا باپ نہ آئے۔ ایسی ماں کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرتا تو کیا مجھے برا نہ لگتا؟ اور تمہاری ماں کی وجہ سے تو میری ماں روزانہ روتی تھی،
میں نے کہا کہ عزم ایسی باتیں نہیں کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، میں نے تو تمہاری ماں پہ کوئی ظلم نہیں کیا، میرے لیے وہ ہمیشہ سے میری پھپھو تھیں، میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ تم ان کی بیٹی ہو اور میں ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، میرے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہو چکی ہیں اور وہ بھی بیوہ، لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہی بات ہوئی جس کا ڈر تھا۔ شادی کی یہ رات میرے لیے زندگی کی سب سے بری رات ثابت ہوئی۔ اس رات نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ میری حالت بہت خراب تھی، جسم میں جان نہیں تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا، مجھے صرف آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں زندہ ہوں بھی یا نہیں۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید صبح ہو چکی تھی۔ میں نے دھندلی سی آواز سنی، وہ پھپھو کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عزم، یہ کیا کیا ہے تو نے، یہ لڑکی کا کیا حال کیا ہے؟ عزم کے لہجے میں سردی تھی۔ اس نے کہا، میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، آپ کو میری ماں نے ساری زندگی رلایا، اب اس کی باری ہے، اب یہ روئے گی جیسے آپ روئی تھیں، یہ میرا بدلہ ہے۔ ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئیں، پھر اچانک وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے عزم کے چہرے پر 3-4 تھپڑ دے مارے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ چیخ کر بولی، یہ گندی تربیت کس نے دی تجھے؟ میں نے تو تجھے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ کسی معصوم پر ظلم کر کے سکون حاصل کر۔ تو اس کی ماں کے گناہوں کا بدلہ اس بیچاری سے لے رہا ہے، وہ بھی شادی کی رات، وہ بھی تب جب اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے اور وہ خود ٹوٹی ہوئی ہے۔ دفع ہو جا میری نظروں سے، میں تیری ماں نہیں ہوں اور تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ عزم حیران رہ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پھپھو خوش ہوں گی، مگر انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں بھی حیران رہ گئی۔ پھپھو میرے پاس آئیں تو ان کے چہرے پر دکھ اور شرمندگی دونوں تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ انہیں سب پتہ تھا۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے تسلی دیتی رہیں اور کہنے لگیں، تم یہ بات اپنی ماں کو نہ بتانا، وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ پھپھو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ شام تک علاج ہوا اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا، اگر ماں کو پتہ چل جاتا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ ویسے بھی ماں کا رویہ پھپھو کے ساتھ اب بدل چکا تھا۔ وہ ان سے معافی مانگ چکی تھیں۔ ماں کو اب احساس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ ان کے ساتھ ماضی میں سختی کرتی رہی ہیں۔ میں 1 ہفتے سے پھپھو کے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ ان کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا، اس لیے ماں کو کچھ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھپھو نے مجھے ہر وقت اپنی نظروں میں رکھا۔ وہ عزم سے بات تک نہیں کرنے دیتی تھیں۔ عزم دن بھر خاموش رہتا، اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن پھپھو کے سامنے آیا اور بولا، میں شرمندہ ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں اب سویرا کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گا، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مگر پھپھو نے سختی سے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، تجھے تڑپنے دوں گی، جب تک تو سمجھ نہ لے کہ عورت کے آنسو کیا ہوتے ہیں، تب تک میں تجھے تیری بیوی واپس نہیں دوں گی۔ 3 مہینے گزر گئے، میں اب بھی پھپھو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ عزم کی نظریں ہمیشہ نیچی رہتی، وہ شرمندہ سا پھرتا، اس کی آنکھوں میں ندامت بڑھتی گئی اور وہ ندامت آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ میں بھی محسوس کرتی تھی کہ وہ بدل چکا ہے، اس کے دل میں اب نفرت نہیں رہی۔ میں نے بھی آخرکار اسے معاف کر دیا۔ دل کے کسی کونے میں اس کے لیے نرمی پیدا ہونے لگی اور اب میں بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد پھپھو نے مجھے کہا کہ اب عزم بدل چکا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ شاید مجھے دکھ میں دیکھتا رہا اس لیے اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ تمہارا شوہر ہے، اسے تمہاری فکر ہے، روز پوچھتا ہے تمہارے بارے میں مجھ سے۔ میں نے بھی دیکھا تھا کہ اسے میری فکر تھی، کیونکہ ان 3 مہینوں میں 2-3 دفعہ بیمار ہوئی تو وہ میرے لیے دوائی لے کر آیا تھا اور اپنی ماں سے بار بار پوچھتا تھا کہ ٹھیک تو ہے۔ میں بھی اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، کیونکہ اب وہی میرا شوہر تھا۔ وہ شاید ایسا ہو چکا تھا کہ میرا دل دھیرے دھیرے اس کے لیے نرم ہونے لگا تھا۔ میں اس کی نگاہوں میں بدلاؤ محسوس کرتی تھی۔ پہلے جو آنکھیں غرور سے بھری ہوتی تھیں، اب ان میں نرمی اور احساس جھلکنے لگا تھا۔ پہلے میں اس سے نظریں ملانے سے بھی کتراتی تھی، لیکن اب جب کبھی وہ سامنے سے گزرتا تو دل کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے کوئی زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگا ہو۔ میں راتوں کو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس کے لیے بھلائی مانگتی کہ وہ سچ میں بدل جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میرا شوہر مجھ سے سچ میں محبت کرنے لگے تو میری زندگی پھر سے بن سکتی ہے۔ پھپھو اکثر میرے پاس آتی تھیں
وہ کہتی تھی کہ بیٹی وہ تمہیں دل سے چاہنے لگا ہے، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہے۔ میں خاموش رہتی تھی کیونکہ دل میں ابھی بھی ایک خوف تھا کہ کہیں یہ سب وقتی نہ ہو، لیکن دل کے کونے میں ایک امید بھی جاگنے لگی تھی کہ شاید میرا نصیب بدلنے والا ہے، شاید وہ دن آنے والا ہے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ سچ میں خوش رہ سکوں گی۔ پھر ایک دن پھپھو نے مجھے بلایا، ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ بولی کہ آج میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ڈرو مت بیٹی، وہ بدل چکا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے قدم جیسے رکنے لگے۔ میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ، اگر وہ سچ میں بدل گیا تو میرے لیے آسانی کر دے۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازے کی پار سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اور ساتھ ہی ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو عزم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے وہ واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو۔ اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھی۔ وہ بولا کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، جی کہیے۔ وہ آہستہ سے بولا کہ 3 مہینے پہلے جو کچھ ہوا، میں جانتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں تمہارے سامنے سر جھکا کر معافی مانگتا ہوں۔ میں اس وقت پاگل ہو گیا تھا۔ دکھ، غصہ اور حالات نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن اب میں بدل چکا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تو وہ واقعی رو رہا تھا۔ اس کے آنسو میرے دل پر اثر کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی رلاؤں گا نہیں، تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، میں تمہارا سہارا بنوں گا، تمہیں اپنے دل کے قریب رکھوں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میں اپنی زندگی تمہیں خوش رکھنے میں لگا دوں گا۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا، لیکن اس دن اس نے مجھے چھوا تک نہیں، بس میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ یہ ہاتھ اب میرے ایمان کی طرح مقدس ہے، اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے شوہر کے دل میں نرمی ڈال دی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ وہ ہر روز دفتر سے آتا تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا، کبھی کوئی میٹھی چیز، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ۔ کہتا کہ تم مسکرا دو تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اپنی ماں کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ میری ماں سے بھی وہ اب ادب سے بات کرتا تھا۔ جب کبھی میری ماں بیمار ہوتی تو دوائی خود لے کر جاتا۔ اس کے دل میں اب سب کے لیے محبت تھی۔ میری زندگی بدلنے لگی تھی۔ جو دکھ میرے دل پر بوجھ بنے تھے وہ آہستہ آہستہ ہلکے ہونے لگے۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ دل سے کر لیا تھا۔ اب میں راتوں کو جب اللہ سے دعا کرتی تو صرف ایک ہی بات کہتی کہ یا اللہ، میرا شوہر ایسا ہی رہے، کبھی اسے پرانا غصہ واپس نہ آئے، کیونکہ اب میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ ہم اکثر شاموں میں چھت پر بیٹھتے اور باتیں کرتے۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ تمہیں کیا پسند ہے، کون سا کھانا اچھا لگتا ہے، کہاں گھومنے جانا چاہو گی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ وہی عزم ہے جو کبھی میری بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب وہ میرا خیال رکھنے لگا تھا، میرے لیے کھانا بنواتا، میرا ہاتھ پکڑ کر بازار لے جاتا، کہتا کہ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے۔ پڑوس کی عورتیں جب ہمیں ساتھ دیکھتی تو کہتی کہ عزم تو بالکل بدل گیا ہے۔ میں مسکرا کر دل میں کہتی کہ واقعی اللہ چاہے تو پتھر موم بن جاتا ہے۔ میری ماں بھی اب مطمئن تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ بیٹی تم خوش ہو تو میں خوش ہوں۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین دنوں میں سے تھے۔ جب کبھی میں بیمار پڑتی تو وہ بے چین ہو جاتا، کہتا کہ میری جان تم بیمار کیسے ہو گئیں، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دوائی پلاتا، میرے سر پر ہاتھ رکھتا اور کہتا کہ اب تم آرام کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ شاید یہ وہی شخص نہیں ہے جس سے میں ڈرتی تھی۔ اب وہ میرا سہارا بن گیا تھا۔ ہم ساتھ مل کر گھر کے کام کرتے۔ وہ کبھی کبھی میرے ساتھ کچن میں آ کر سبزی کاٹنے لگتا۔ میں ہنستی اور کہتی کہ یہ مردوں کا کام نہیں، تو کہتا کہ جب میری بیوی تھک جاتی ہے تو یہ میرا فرض ہے کہ اس کی مدد کروں۔ وہ اپنے والدین کا کاروبار بھی سنبھالنے لگا تھا۔ سب اس سے خوش تھے، وہ سب کا خیال رکھتا تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا سب سے پہلے وہ آگے بڑھتا تھا۔ اس کے دل میں اب غرور نہیں تھا، بلکہ احساس تھا اور محبت تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں ہنستی تو وہ بھی خوش ہو جاتا تھا، کہتا کہ تمہاری مسکراہٹ میری کمزوری ہے، میں تمہیں کبھی روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے دل سے ساری نفرت مٹا دی تھی۔ جو اس رات ہوا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ اب میرا دل سکون میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر لمحہ دعا کرتی تھی کہ یہ سکون کبھی ختم نہ ہو۔
وہ واقعی ایک اچھا شوہر بن گیا تھا۔ وہ جو کبھی میرا مجرم تھا اب میرا محافظ بن گیا تھا۔ وہ جو کبھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تکبر سے بات کرتا تھا اب میری آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر خود رو دیتا تھا۔ میری زندگی اب محبت سے بھری ہوئی تھی اور میں جانتی تھی کہ جب اللہ کسی کے دل میں رحم ڈال دے تو ساری کائنات بدل جاتی ہے، اور میری دنیا بھی بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اب وہ میرا شوہر بن گیا تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا اور جس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا کی تھی۔ وہ اب صرف میرا نہیں بلکہ میری خوشی کا ضامن تھا، اور میں اس کی محبت میں مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد زندگی اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی جب میری اور عزم کی اولاد اس دنیا میں آئی اور ہمارے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں تو ایسا لگا جیسے زندگی نے ہمیں ہر دکھ کا ازالہ دے دیا ہو۔ وہ لمحہ جب میں نے اپنے بچے کو پہلی بار دیکھا میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ عزم کی آنکھوں میں بھی وہ چمک تھی جو صرف ایک باپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھا، میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر بولا کہ اب ہمارا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ گھر میں رونق بڑھ گئی تھی، صبح سے شام تک بچے کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھیں۔ ماں کے چہرے پر بھی اب اطمینان تھا۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھ کر کہتی تھی کہ بیٹی اب دیکھ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی، تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا گھر بس گیا ہے اور اب تمہاری آنگن میں خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتی تھی کیونکہ واقعی ایسا لگتا تھا جیسے قسمت ہم پر مہربان ہو گئی ہو۔ عزم دن رات میری اور بچوں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ دفتر سے آتا تو سیدھا ہمارے کمرے میں آتا، بچے کو گود میں لیتا اور کہتا کہ یہ میرا چھوٹا سا جہاں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ رات کو بچے کو سلانے میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا، کبھی کبھی کہتا کہ تم تھک گئی ہو، سو جاؤ، میں اسے سلا دوں گا۔ وہ واقعی ایک بدلا ہوا انسان بن چکا تھا، ایک ایسا شوہر جو صرف میری نہیں بلکہ میری روح کا بھی ساتھی بن چکا تھا۔ میری ماں بھی اب مطمئن رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کاش تمہارے ابا یہ دن دیکھ پاتے، اگر وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ تمہارے لیے دعا ہوتی تھی، لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ میری آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے کہ کاش وہ لمحہ، وہ منظر، وہ خوشیاں اب وہ بھی دیکھ پاتے جن کے خواب انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے۔ کاش وہ اس ننھے سے بچے کو اپنی گود میں لے پاتے، لیکن وہ اس دنیا سے جا چکے تھے اور ان کی یاد ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی تھی۔ ان کی تصویر گھر کے صحن میں رکھی تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی دل میں ایک دعا نکلتی کہ اللہ انہیں جنت میں سکون دے، کیونکہ ان کے بنا یہ خوشیاں ادھوری لگتی تھیں۔ میری ماں بھی اکثر ان کے بارے میں بات کرتی، کہتی تھی کہ تمہارے ابو ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ تمہارے نصیب میں خوشیاں لکھتی جائیں۔ اب دیکھو وہ سب سچ ہو گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا گھر مزید آباد ہو گیا۔ عزم کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ ہر فیصلے میں مجھ سے مشورہ کرتا تھا، کبھی کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں تھا۔ کہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک ساتھ رہنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر سوچتی تھی کہ جو شخص کبھی میرا مجرم تھا وہ اب میری زندگی کی سب سے بڑی دعا بن گیا ہے۔ ہماری زندگی میں سکون تھا، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ آخر عورتوں کے درمیان ہی اتنی نفرت کیوں ہوتی ہے؟ نند، بھابھی، ساس، بہو، دیورانیاں، جٹھانیاں، ان سب رشتوں میں محبت کیوں کم اور مقابلہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے خاندان کی عورتیں بھی ایک دوسرے سے بات کرتے وقت دل میں کانٹے لیے بیٹھتی تھیں۔ اگر کوئی نند کچھ کہہ دے تو بھابھی کے دل میں وہ بات ہمیشہ کے لیے تیر کی طرح چبھ جاتی۔ اگر ساس کچھ سمجھا دے تو بہو اسے ظلم سمجھ لیتی۔ اگر دیورانی کے پاس کچھ زیادہ ہو جائے تو جٹھانی کے دل میں حسد جاگ اٹھتا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر ہم عورتیں یہ سب کیوں کرتی ہیں؟ ہم خود ہی اپنے رشتوں کو زہر کیوں بنا لیتی ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اگر ایک عورت خوش ہے تو اس کی خوشی ہم سب کی خوشی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک گھر کی بہو خوش ہے تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم پہلے ہی اپنے دل میں ایک دیوار بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچ لیتے ہیں کہ نند ہے تو بری ہوگی، بھابھی ہے تو چلاک ہوگی، دیورانی ہے تو مقابلہ کرے گی، جٹھانی ہے تو جلنے والی ہوگی، اور ساس تو کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شاید یہی سوچ ہمارے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی بجائے اپنی برتری ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ عورت عورت کی دشمن نہیں بلکہ عورت عورت کی طاقت بن سکتی ہے۔ بلکہ بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر اس سچ کو نہیں مانتی۔ ہم دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلنے لگتی ہیں، ان کے سکون کو اپنی ناکامی سمجھنے لگتی ہیں اور اسی طرح رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔
دلوں میں نفرت بڑھنے لگتی ہے اور محبت کہیں کھو جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی عزم سے کہتی کہ اگر عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جائیں تو دنیا کے آدھے دکھ ختم ہو جائیں۔ وہ ہنس کر کہتا کہ تم عورتوں کی دنیا میں مقابلہ بہت زیادہ ہے، ہر ایک خود کو بہتر ثابت کرنے میں لگی ہے، لیکن اگر تم جیسی عورتیں نرمی اور سمجھداری سے کام لیں تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ سچ یہی تھا کہ ہم خود اپنی زندگیوں میں وہ محبت نہیں لا پاتے جو ہمیں بانٹنی چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رشتے کبھی خود سے خراب نہیں ہوتے، ہم اپنے دل کی تنگی سے انہیں توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا صبر کر لیں، ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ساس بھی ماں بن سکتی ہے، نند بھی بہن بن سکتی ہے، بھابھی بھی دوست بن سکتی ہے، اور دیورانی جٹھانی بھی ایک دوسرے کا سہارا بن سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ سب تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنی انا کو ختم کر دیں، کیونکہ جہاں انا ہوتی ہے وہاں محبت کبھی نہیں پلتی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا کہ جو دل سے معاف کر دے وہی سکون پاتا ہے، جو محبت بانٹتا ہے وہی خوش رہتا ہے، اور جو نفرت رکھتا ہے وہ ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔